بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 96 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کفر کے فتوے کی ممانعت۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کفر کا کلمہ استعمال کرنے اور اس پر کفر کے فتوے کی ممانعت بیان کی ہے۔ اس سے پہلے سبق میں سبق نمبر 95 میں ہم نے اس حدیث کی تشریح کی تھی جس میں منافق کی 4 نشانیاں ذکر کی تھی کہ وہ امانت میں خیانت کرے گا، باتوں میں جھوٹ بولے گا، عہد توڑے گا اور جھگڑے میں گالیاں دے گا۔ اس کی نشانیاں ذکر کی تھی، اور اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث تھی جس میں 3 نشانیاں ذکر کی تھی اختصار کے ساتھ: باتوں میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا۔ پھر اس کی وجہ بھی ذکر کی تھی کہ بعض حدیث میں 4 اور بعض میں 3 کی تعداد کیوں ذکر کی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں احتیاط کا حکم دیا ہے کہ بلا وجہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے اور اس کے لیے خوب تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث ہے، یہ باب ہے، باب بیان حال ایمان من قال لأخیہ المسلم یا کافر۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما رجل قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، اخرجہ البخاری فی کتاب کفر اخاہ بغیر تعویل۔ ترجمہ ہے، مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے کا ایمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا اے کافر، تو ان دونوں میں سے کسی کوئی ایک کافر ہو گیا۔ اسی طرح تو بہرحال اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان شخص کو کہے کہ کافر، تو اب ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اگر اس کی بات درست ہو، واقعی وہ کافر ہے، تو پھر اس کی بات درست ہے کہنے والی کی، اور سامنے والا شخص کافر ہے۔ لیکن اگر سامنے والا شخص کافر نہیں ہے تو پھر یہ کفر کا کلمہ اس کی طرف لوٹ آئے گا اور یہ شخص یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ حدیث کی تشریح ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کا ظاہری مفہوم، اگر ہم صرف الفاظ کے ظاہری مفہوم کو لیں تو مذکورہ حدیث نبوی کا مفہوم بظاہر یہ بنتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان کہلانے والے بھائی کو کافر کہا تو اگر وہ واقعی اس تکفیر کا مستحق ہے تو اس کی یہ تکفیر درست ہوگی، لیکن اگر وہ اس تکفیر کا مستحق نہیں ہے تو اس کو کافر کہنے والے نے سخت گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا ہے۔ اس سخت گناہ کی پاداش میں وہ خود کافر ہو جائے گا۔ آگے ایک سوال ہے کہ واقعی اس سے وہ کافر ہو جائے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ کے ظاہر کے مطابق مطلق طور پر اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے کی تکفیر کے قائل ہیں، یعنی اس سے واقعی وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ یعنی آپ رحمہ اللہ کے خیال میں دوسرے مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کو صرف سب و شتم کے طور پر کافر کہہ دیا تو اس پر تکفیر نہیں پلٹے گی، یعنی یہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے کافر ہونے کا عقیدہ بنا لیا ہے تو تکفیر اس پر پلٹے گی اور یہ کافر ہو جائے گا۔ اکثر محدثین نے البتہ حدیث کے ظاہری مفہوم کے مطابق اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے کی تکفیر کے فتوے سے اجتناب کیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان شدید الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود صرف اس فعل کی شدید قباحت بیان کرنا اور یہ تنبیہ کرنا ہے کہ اہل ایمان کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ایک مسلمان پر اس چیز پر زجر کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے ایسا کہے۔ دیگر احادیث نبوی میں یہی اسلوب، یعنی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر سخت باتیں ارشاد فرمائی ہے تاکہ لوگ اس میں احتیاط کریں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر ایسے شدید الفاظ استعمال فرمائے ہیں، لیکن علماء محدثین نے ایسی حدیث کے ظاہری مفہوم سے ہٹ کر یہی مراد لیا ہے کہ یہ الفاظ کفر کے لیے نہیں بلکہ شدید قباحت کے بیان کے لیے اور اہل ایمان کو تنبیہ کے لیے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ جیسے مثلا یہ چند احادیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے باپ سے اور اس کے اولاد سے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں محدثین نے وضاحت کی ہے کہ یہاں ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ ایمان کے کامل ہونے کی نفی ہے۔ اس طرح حدیث ہے، جس نے اللہ کے سوا کی قسم اٹھائی تو تحقیق اس نے کفر کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بے شک ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، پس جس نے اسے چھوڑا تو تحقیق اس نے کفر کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا پھر اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس سے کفر کیا اور کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، جو غلام اپنے آقاؤں کے پاس سے بھاگا تو اس نے کفر کیا یہاں تک کہ وہ ان کے پاس واپس آئے۔ ان تمام مقامات پر کفر کے الفاظ استعمال کر کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کی شدید قباحت بیان فرمائی ہے اور اہل ایمان کو ان کے ارتکاب پر تنبیہ فرمائی ہے۔ آگے اہل ایمان کو اذیت دینے کی ممانعت۔ متن میں مذکور حدیث نبوی میں اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہنے کی شدید قباحت بیان کی گئی ہے اور اہل اسلام کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے الفاظ کا استعمال اہل ایمان کے لیے باعث اذیت ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس اذیت دہ چیز کو ختم کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین میں بھی اس قسم کی تنبیہات موجود ہیں، جیسے مثلا کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے، یا مثلا یہ حدیث مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یا مثلا یہ حدیث جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اسے قتل کرنے والا ہو، یا یہ حدیث بے شک جب کوئی بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، پس آسمان کے دروازے اس کے آگے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے پر اس کے دروازے بھی اس کے آگے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں اور بائیں طرف ہوتی ہے، پس جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو اس کی طرف لوٹ آتی ہے کہ جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے، پس اگر تو وہ اس کا اہل ہو تو اس پر پڑتی ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو اس کے کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، اے گروہ کہ جو اپنی زبان سے اسلام لے آیا ہے اور ایمان اس کے دل تک نہیں پہنچا، مسلمانوں کو اذیت نہ دو اور نہ ان کو عار دلاؤ اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، بس بے شک جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے اس کو رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی ہو۔ تو بہرحال مذکورہ بالا حدیث سے یہی معلوم ہوا ہے کہ کفر کے مسئلے میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم بعض لوگوں کو دیکھ لیں تو ان کی روش سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ بعض ایسے افراد کہ جو عالم اور علامہ کہلاتے ہیں انہوں نے کفر کے فتووں کی مشین چلا رکھی ہے، اور وہ بات بے بات امت مسلمہ کے افراد کے لیے کفر کے فتوے نشر کرتے رہتے ہیں۔ جہاں واقعی شرک اور کفر موجود ہو وہاں فتویٰ لگانا درست ہے، لیکن بلا وجہ کی فتویٰ بازی نہایت غیر مناسب ہے۔ ایسے افراد کو اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی اس غلط روش پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آسانی کرو اور تنگی نہ کرو اور خوشخبری دو اور متنفر نہ کرو۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس سبق میں ہم نے اس حدیث کی تشریح کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ کسی مسلمان شخص کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ پھر اس حدیث کا ظاہری مفہوم ہم نے بیان کیا کہ حدیث کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ جو کسی شخص کو کافر کہے جو مسلمان ہے، تو اگر وہ کافر ہے تو اس کے کہنے سے پہلے ہی وہ کافر ہے اور اس کی یہ بات درست ہوگی۔ لیکن اگر وہ شخص کافر نہیں اور اس نے اپنی طرف سے بغیر تحقیق یہ بات کی ہے، تو پھر یہ کفر کا فتویٰ اس کی طرف لوٹ آئے گا اور یہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ظاہری مفہوم ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ کیا دوسرے شخص کو جو کافر نہیں ہے اس کو کافر کہنے سے یہ شخص کافر ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں بتایا کہ بعض حضرات اس حدیث کے ظاہری مفہوم کو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ کافر ہو جائے گا، لیکن جمہور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ڈرا رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے، البتہ ان کے اس کہنے سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ صورت میں کہ اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے شخص کو اس کے باوجود کا کافر کہنا درست ہے، تو پھر اس سے کسی مسلمان کی تکفیر سے پھر یہ شخص بھی کافر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو عمل درست نہ ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے اس پر اس سے منع کرتے تھے، اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے تھے، اور پھر کئی حدیثوں سے اس کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ اور پھر یہ بیان کیا کہ اہل ایمان کو اذیت دینے کی ممانعت ہے، کسی کو عار دلانا، کسی کو گالی دینا، اس سے بہت ممانعت آئی ہے۔ اور پھر یہ آخر میں ذکر کیا کہ کفر کے فتووں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور بے جا کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں یہ آیا ہے کہ نسب بدلنا نہیں چاہیے اور نسب بدلنے کی ممانعت آئی ہے۔